پروفیسر سعید صاحب، اہل بیت علیہم السلام پر ایک تو قیامت صغریٰ یا کبریٰ ٹوٹی میدان کربلا میں، اس کے بعد بھی جتنے بھی سو کالڈ خلفاء تھے ان کے عہد میں اہل بیت پر بہت مظالم ہوئے. وہ سلسلہ سمہاؤ چلتا چلتا اب اس عہد جدید میں بھی آ گیا ہے. اب ہمارے سامنے وہ ذوات قدسیہ تو نہیں ہیں، ان کی فکر ہے، ان کی تحریک ہے، جس کو ہم طرح طرح کی تحقیقات کا نشانہ بناتے ہیں. اس پر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ محترم پروفیسر صاحب، بہت خوب بات کہی آپ نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے قیامت تک آنے والے ظالموں پر واضح کر دیا کہ تم اپنے ظلم کی جتنی انتہائیں ڈھونڈ لو، سبحان 10 بار، جس میدان میں بھاگ سکتے ہو خوب بھاگ کر ظلم کو اس کی بلندی تک پہنچا دو، لیکن آخر کار قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. تمہارا نظام زمین برد ہونا ہے، تمہیں نیست و نابود ہونا ہے، تمہیں بے نام و نشان ہونا ہے. اب یزید اسی زوم میں تھا کہ اس کے کارندے اس کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اس کے حکم پر، اس کے ابرو کے اشارے پر لٹ رہے ہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر کار انجام کیا ہونا ہے. اور پھر اسی کی روش ان کے بعد جس نے بھی کی، جس کسی نے امام باقر کو زہر دی، امام زید کو لٹکایا، جو تمام ائمہ شہید ہوئے، وہ تمام کے تمام واقعات آج امت مسلمہ کو یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والے کبھی مرا نہیں کرتے. ظلم کو آخر تباہ ہو کر برباد ہو حضور کر ایک اور رہنا. بات سمجھ نہیں آتی. ایک حقیقت یزید کے بیٹے پر تو آشکار تھی، اس نے کسی رد عمل کے تحت ہی تخت سے اتر گیا تھا نا، قبول نہیں کیا چند تھا دن اور کے بعد گوشہ اس نے نشین کہا ہو کہ گیا یہ تھا. تخت مجھے نہیں چاہیے، اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ آج کہاں گیا. ہم پر وہ حقیقت منکشف نہیں ہوئی، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اور دفاع یزید میں صف اول کے مجاہد امام بنے مالک پھرتے کو ہیں. پتہ نہ چلا، امام شافعی کو پتہ نہ چلا، امام احمد بن حنبل کو پتہ نہ چلا، امام ابو حنیفہ کو پتہ نہ چلا رحمہم اللہ. اور آج ہم قرآن و سنت کے پڑھنے والے ان سے زیادہ عالم آ گئے کہ ہم پر زیادہ حقیقتیں کھل رہی ہیں. کائنات کے ذرے ذرے نے دیکھا کہ جب کربلا کی سرزمین پر گھوڑوں کے ساتھ ان کے جسموں کو روندا گیا، ان کے سروں کو کربلا سے نیزوں پہ چڑھایا گیا، اور پھر جب وہ سفر واپس ہوا جہاں اربعین ہوئی، وہاں آ کر ایک صحابی رسول سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا ایمان والوں کا ایک نشان ہے، ایمان کی علامت ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، اور جب یہ خبر پہنچتی ہے حجاز میں تو فوراً اہل مدینہ نے یزید کے گورنر کو بھگا دیا، بیعت توڑ دی. اس پر پھر وہ ظلم پر اتر آیا. اور یہاں پر اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو دیکھے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یزیدی لشکر کو دیکھتے ہیں، یہ غسیل الملائکہ کے فرزند ہیں، غسیل الملائکہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. اور حضرت عبداللہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا اس ظلم میں ہمارے ہاتھوں سے چلے جانا امت کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت فضل بن عباس وہ ہیں جو رسول اللہ کی تدفین میں اور آپ کے جنازے میں اور آپ کے غسل میں شریک رہے. اللہ اکبر. تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان رویوں کے روشنی میں، ان کے اس عمل کی روشنی میں آج ایک امت کو زندگی مل رہی ہے. امت حوصلہ پا رہی ہے کہ ظالم کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا، اس کا ظلم آخر مٹ کر رہتا ہے. تو یزیدی لشکر نے آ کر جب مدینہ منورہ کو پامال کرنا چاہا تو ان لوگوں نے ایک وفد ترتیب دیا جو حضرت عبداللہ کی سرکردگی میں دمشق پہنچا.
وہاں جا کر انہوں نے اس ظالم کے بارے میں سارے شواہد اکٹھے کیے، صحیح، اور اس کے بعد آ کر جب انہوں نے مدینہ والوں کو خبر دی کہ یزید کے بارے میں سیدنا امام عالی مقام نے جو ہمیں لکیر کھینچ دی تھی، جو نتیجہ دیا تھا وہ عین برحق ہے، یزید اسی کردار کا حامل ہے، اور اس کے بعد اہل مدینہ یہ تو نے سارے یعنی انہوں نے شرعی تقاضے اور شواہد پورے کیے ماشاءاللہ، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان اس بھول میں نہ رہے واہ کہ واہ، شاید یہ غلط ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد جب مدینہ منورہ کو مباح کیا گیا تو نبی انا اکرم للہ و رحمت انا عالم الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے، کہ جو ارشاد۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، وہ اس کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی ملا کر رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو مباح کرے گا وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں یا آٹے میں نمک پگھل جاتا ہے۔ تو سیدنا اس دور میں تو بیت اللہ کو بھی مباح کیا گیا، خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباح کیا گیا، اور مدینہ تو رسول کو کیا پھر گیا۔ اس کے بعد ظالم گھلے۔ ہے آج ہم جب یہ یزید کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں جرأت ہونی چاہیے کہ ہم یزید کا انجام بھی تو دنیا کے سامنے رکھیں کہ وہ اس دنیا سے گیا کس حال میں ہے، اور اس کے بعد میں بھی جس نے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت امام زین العابدین کے آنے پر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں ایک احترام کا، عزت کا، عظمت کا نعرہ لگتا ہے تو خلیفہ عباسی حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو پھر فرزدق وہ جواب دیتا ہے کہ خلیفہ تجھے نہیں معلوم، وہ آئے ہیں جنہیں حل و حرم خوب جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کرم۔